رانا صاحب، چونکہ شہباز شریف صاحب یہ گفتگو کر رہے تھے جس وقت یہ سب کچھ ہوا ہے، اور جب وفاقی حکومت بجٹ پیش کر رہی تھی اس وقت اپوزیشن کی جماعت کی، خاص طور پر آپ لوگوں کی جانب سے وہاں پر اسی طرح کا ماحول دیکھا گیا تھا. یہ شور شرابہ یہ اب روایت بنتا جا رہا ہے پاکستان میں. اب مہذب انداز سے بحث نہیں ہو سکتی، چاہے وہ بجٹ کی تقریر ہو، چاہے وہ کسی اہم قومی مسئلے پر وہاں گفتگو ہو رہی ہو. جی رانا صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ آپ کی درست ہے اور اس میں وزن ہے، لیکن آپ کو پتا ہوگا کہ جب سے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی ہے، یا جب سے پی ٹی آئی والے عوام میں آئے ہیں، پچھلے سال بھی وہ عوام میں تھے، 32-34 آدمی تھے، تو انہوں نے جس قسم کا رویہ اپنایا، جس طرح کی ٹریننگ ہوئی، جس طرح دھرنے یا کنٹینر پہ چڑھ کے عمران خان صاحب نے گفتگو کی، جو زبان استعمال کی، وہ آپ کے سامنے ہے. اور یہی ٹریننگ ملی ان کے ورکرز کو، ان کے ممبرز کو، لیجسلیٹرز کو. اور جب ان کی گورنمنٹ آئی تو اس وقت بھی انہوں نے بالکل یہ نہیں دیکھے، ان کے اندر تھا کہ ہم اب حکومت میں ہیں، ہمارا جو رویہ ہے، ہمارا کنڈکٹ ہے، وہ کوئی ذمہ دارانہ، کوئی ریسپانسیبل ہونا چاہیے. لیکن وہ وہی اس جگہ پہ چلتے رہے جس طرح وہ اپوزیشن میں ہے. تو ہم نے تو پہلے ہی ان کو کہا تھا ہم آپ کے ساتھ کوآپریٹ کرنے کو تیار ہیں، آپ آگے بڑھیں، ہاؤس چلائیں، گورنمنٹ چلائیں، اچھی گورننس دیں، اپنے منشور پہ عمل کریں. لیکن صاحب اس سے ملتی جلتی صورتحال شوکت ترین صاحب کی تقریر میں بھی پیدا ہوئی تھی نا، تو اس وقت تو وہ لوگ نہیں حکومتی بینچز سے تو نہیں شور ہو رہا تھا، اس وقت آپ لوگ یہ رویہ اپنائے ہوئے تھے، تو ان کی ضرور مذمت کریں ان کے غلط رویے کی، لیکن تھوڑا سا نظر کرم اپنے نہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ اپوزیشن پارلیمانی سسٹم ہے. پارلیمانی سسٹم میں احتجاج جو ہے، پارلیمانی روایات اور پارلیمانی رولز جو ہیں، پارلیمنٹری رولز، ان کے اندر رہتے ہوئے کوئی احتجاج کرنا کوئی ایسی بات نہیں، اندر دائرہ کار میں کے رہتے ہوئے. اور جب بجٹ ایک ایسی چیز ہے، بڑی سینسٹیو چیز ہے، جیسے ایک سال کا تخمینہ جو ہے لوگوں کی زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے، جب پہلے اتنی مہنگائی ہو اور وہاں بجٹ ایک ایسا ہو جانا ناپسندیدہ ہو، جس کے جو فگرز ہیں، جو وہ غلط اعداد و شمار پیش کر کے لوگوں پہ اور زیادہ سختی لائی جائے معاشی طور پہ، تو وہاں ڈسک پہ جانا یا کوئی اور بات کرنا یہ ایسی بات نہیں. جب جو جماعت یہ احتجاج کرتی ہے وہ اپنے احتجاج کو کسی نہ کسی طریقے سے جسٹیفائی کر ہی لیتی ہے. میں آپ کی طرف واپس آتا ہوں. فاروق ستار صاحب، ظاہر ہے آپ اتنے سینئر پارلیمنٹیرین آپ رہ چکے ہیں کئی بار. اب یہ اس وقت جو مناظر ہم دکھا رہے ہیں اسکرین پر، یہ پبلک اس سے کیا سوچے ان لوگوں سے متعلق؟ یہ کس طرح کی سیاسی تربیت ہے؟ کیا یہ پارلیمنٹ کی کوئی اہمیت باقی رہ جاتی ہے اس طرح کے مناظر جب عوام دیکھتی ہے؟ میرے خیال میں اگر معاملات اس نہج پر پہنچ جائیں جو آج ہم نے قومی اسمبلی میں مناظر دیکھے، ہلڑ بازی اور جو سڑک چھاپ جس طرح کرتے ہیں، اگر یہ صورتحال ہے تو اس کا مطلب پھر یہ ہے کہ ہم یہ سیاستدان اور پارلیمنٹیرین اس شاخ کو اب کاٹنے کے در پہ ہیں جس پہ وہ سب بیٹھے ہوئے ہیں. اس میں یہ نہیں ہوگا کہ لوگ بیزار ہوں گے، لوگوں کا سیاسی اور جمہوری عمل پر، پورے سیاسی جمہوری نظام پر ان کا اعتماد متزلزل ہو جائے گا. اور ظاہر ہے کہ ایک ہاؤس بزنس کمیٹی ہوتی ہے، اسپیکر کے ساتھ بیٹھ کر کسی بھی نئے سیشن سے پہلے حکومت بینچ کی پارٹیاں بھی اور اپوزیشن بینچ کی پارٹیاں بھی اسپیکر کے ساتھ ہاؤس کے کنڈکٹ کے اوپر جو رویہ ہے، جو اس پر کوئی چیز طے کی جاتی ہے اور اس کے سب پابند ہوتے ہیں. اگر اپوزیشن کو یہ حق تھا کہ وہ شور شرابہ کرے شوکت ترین صاحب کی تقریر میں، اور ظاہر ہے کہ پھر پی ٹی آئی والوں نے اس دن ریئیکٹ نہیں کیا کیونکہ انہوں نے اپنے فائنانس منسٹر کی تقریر جیسی تیسی بھی ہونے دی. تو میرے خیال میں آج بھی اگر شہباز شریف صاحب کی باری تھی اور پی ٹی آئی والوں کو شور کرنا تھا تو تھوڑا سا پی ایم ایل این والے بھی وہ احتیاط کر لیتے اور وہ بھی آستینیں چڑھا کر، پائنچے چڑھا کر نہ کودتے تو میرے خیال میں اتنی گھمبیر صورتحال نہ ہوتی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپوزیشن کی جماعت ہے، وہ سمجھتی کہ اس کا زیادہ حق ہے، اس کا زیادہ رائٹ ہے، وہ جب چاہے جو سچویشن، چاہے اس سے شہباز شریف صاحب کی اپنی تقریر کا پورا ماحول خراب ہو گیا. شوکت ترین صاحب کی تقریر کم از کم حزب اقتدار کے لوگ سن رہے تھے، لیکن یہ تقریر تو نہ حزب اقتدار نے سنی نہ حزب اختلاف نے سنی. تو میں بھی کوئی جج بن کر فیصلہ نہیں دے رہا، لیکن یہ ہم نے جو پوری قوم کو میسج دیا، پوری دنیا میں بھی
میں دیکھتا ہوں کئی پارلیمان میں ایسے مناظر نظر آتے ہیں، مائک بھی توڑ دیتے ہیں، کرسیاں بھی اچھلتی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ وہ ساری چیزیں کنڈیمیبل ہیں، وہ ساری چیزیں قابل مذمت ہے، قابل افسوس ہے، اور ظاہر ہے کہ اس سے ایک ندامت اور شرمندگی پوری قوم کو بھی اٹھانی پڑتی ہے. تو ہم دوسروں کی مثال نہ دیں. سیاسی تربیت کیا ہے ہماری، خاندانی تربیت کیا ہے، آپ کا سوال وجہ ہے. ان ساری چیزوں پہ بات آتی ہے، پر جس طرح کی زبان یوز ہوتی ہے، جس طرح گالم گلوچ ہوتی ہے، مغلظات بکی جاتی ہیں، میرے خیال میں یہ کم از کم ہمارا شعار نہیں ہونا چاہیے. یہ پارلیمان سے فاروق صاحب صرف مغلظات نہیں، آج جس طرح کتابیں اٹھا کر ایک دوسرے پر پھینکی جا رہی ہیں، ان کتابوں میں چاہے کوئی بھی تحریر ہو، ان میں قرآنی آیات بھی ہو سکتی ہیں، اور اگر وہ بجٹ ڈاکومنٹ ہے تو اس میں تو شروع بسم اللہ سے اور پھر چند آیات بھی اس میں درج ہوتی ہیں. تو یہ کتنی بے حرمتی ان مقدس کتابوں کی ہو رہی ہے، اس پر بھی آپ مختصر کمنٹ کرتے ہیں، پھر فردوس صاحب کو بھی گفتگو میں شامل کروں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں قابل مذمت ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، اور یہ بالکل ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ یہ پاکستان کے منتخب نمائندوں کا سب سے پریسٹیجیس، سب سے بیش بہا اور سب سے اعلیٰ ایوان ہے. براہ راست انتخابات سے جو منتخب ہو کر آتے ہیں، تو میرے خیال میں تھوڑا سا سول سرچنگ کی ضرورت ہے، سب کو اپنے گریبانوں میں جھانکنے کی ضرورت ہے، اور پارٹی لیول پہ الزام لگانے کی بجائے کہ بھائی کسی اور پارٹی کے آدمی نے پہل کی تو ہمارے لوگوں نے کیا، نہیں. یہ تو سب کو اپنی جو ہے وہ اس حرکت پر شرمندہ ہونا چاہیے، اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے، اور آئندہ کے اصلاح احوال کے لیے کہنا چاہیے کہ ہم اپنی پارٹی میں بھی ایک کوڈ آف کنڈکٹ بنائیں گے، اور انٹرا پارٹی بھی ایک کوڈ آف کنڈکٹ ہم بنائیں گے، انٹر پارٹی یعنی پارٹی کے درمیان. حکومت شرمندہ ہے یا نہیں، فردوس صاحب ڈیفینڈ کریں گے اس پورے عمل کو؟ علی نواز اعوان صاحب نے اور ان کے ارد گرد جو لوگ جتنے نظر آ رہے ہیں، شہریار آفریدی صاحب مشہور ہیں اپنے جملے کے لیے کہ انہوں نے جان اللہ کو دینی ہے. علی محمد خان درود شریف پڑھ کر گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. آج تمام لوگ وہاں پر موجود تھے اور کوئی رکوا نہیں رہا تھا اس پوری صورتحال کو. علی نواز اعوان صاحب چیخ رہے تھے، چلا رہے تھے، دیکھیں آپ کوئی روک نہیں رہا ان کو. ڈیفینڈ کریں گے آپ یا مذمت کریں گے اس عمل کی؟ دیکھیں، پہلی چیز تو یہ کہ میں جو فاروق ستار صاحب نے کہا میں اس سے متفق ہوں، لیکن اس کے پیچھے ایک تاریخی پس منظر کو بھی مد نظر ضرور رکھنا چاہیے. جب پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اس ایوان میں پہلی تقریر کرنے کی کوشش کی، ذرا اس کے مناظر دکھائے تھے اس وقت جب کی تھی انہوں نے. جی نہیں، آج بھی دکھائیے. یہ تاریخ اس وقت سے شروع ہوتی ہے، اور جو رویہ باقاعدہ اس ایوان میں اپوزیشن نے رکھا ہے، صدر پاکستان کے سالانہ خطاب میں خاص طور پہ کشمیر کے مسئلے پہ جب خطاب کر رہے تھے، وہ بھی دکھائیے کہ کتنی تمیز اور سلوک اور کس انداز سے تقاریر سنی گئی، اور کیا زبردست رویہ ہے کہ ابھی بجٹ آیا نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں ہم بجٹ پاس نہیں ہونے دیں گے. یہ انہیں پہلے سے پیشن گوئی کر دیتے ہیں. آپ ان کو لچک دینا چاہتے ہیں. اپوزیشن کا تو کام ہی ہے، اپوزیشن کا تو کام ہی یہ ہے. میں سمجھتا ہوں اگر اپوزیشن کا یہ کام ہے اور ہم جمہوریت روایتوں کی بات کر رہے ہیں، تو ہم میں یہ استدلال ہونا چاہیے کہ غلط کو ثابت کر سکیں. غلط اپنی زبان کے ذریعے سے کریں، اپنے دلائل کے ذریعے سے کریں. تو فردوس صاحب، اگر اس جو تاریخی پس منظر آپ بیان کر رہے ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو سامنے رکھتے ہوئے آج کے اس عمل کو جسٹیفائی کر دیا جائے، یہ ڈیفینڈیبل ہے؟ میں نے آپ سے پہلے پھر سے میں نے کہا، میں نے جو فاروق ستار آپ کا ٹائم کو قیمتی جانتے ہوئے میں نے کہا جو فاروق ستار صاحب نے کہا میں اس سے ایگری کرتا ہوں. صحیح. پھر میں نے کہا کہ اس کا تاریخی پدر ہے. میں اس لیے ارباب صاحب، آپ نے 2 دفعہ کہا، آپ تیسری دفعہ کہیں گے میں یہی جواب دوں گا، لیکن میں اس نے اپنے اسٹینڈ پہ بڑے واضح ہوں. جیسے میں آپ کو سندھ اسمبلی کا لے لوں. سندھ اسمبلی کے اندر بھی آج شور ہوا، لیکن سندھ اسمبلی میں پچھلے 3 سال سے ہو کیا رہا ہے؟ کیا اپوزیشن کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ دی گئی؟ کیا اپوزیشن کے ارکان کو اسٹینڈنگ کمیٹیز کا ممبر بنایا گیا؟ کیا اپوزیشن کے پرائیویٹ ممبرز ڈے پہ بلز آتے ہیں؟ لوکل باڈیز کے نظام کے اوپر پوری اپوزیشن کھڑی ہے، نے اپنے بل پیش کر چکی ہے، ایم کیو ایم دے چکی ہے، پاکستان تحریک انصاف اب تک کمپلیٹ بل دے چکی ہے، اور لوکل باڈیز کے نظام کو ختم ہوئے ہوئے اتنے دن گزر گئے، ماہ گزر گئے، سال کے قریب ہونے جا رہا ہے، اور ابھی تک کوئی ان کے کان پہ جو نہیں رہی تھی. وہ کس بات کو سننے کو تیار ہے؟ عوام میں وعدہ کرتے ہیں کہ ہم پی ایف سی دیں گے. یہ جس سال ہم شروع ہوئے تھے اس سال کا وعدہ ہے سعید غنی کا آن دا فلور آف دا ہاؤس.
اور آج 2-2.5 سال ہو گئے وہ پی ایف سی کہیں نظر نہیں آتا. یہ ساری چیزیں فردوس صاحب یہ پی ایف سی لینے کا طریقہ کر آپ لوگوں نے اپنایا کہ سیٹیاں بجائیں، باجے بجائیں اسمبلی میں زور. چلیں میں آپ کی طرف واپس آنا ہوں. سندھ کے معاملے پر تو ذرا بڑی ڈیٹیل سے بات کرنی ہے. رانا تنویر صاحب کا ایک چھوٹا سا کمنٹ لے کے پھر ان کو میں ذرا ان کا شکریہ کروں گا. رانا صاحب اب یہ قومی اسمبلی میں ظاہر ہے یہ بجٹ سیشن ابھی یہ چلنا ہے، یہ اب آپ لوگوں کی اسٹریٹجی آگے کیا ہے؟ یہ نہیں چلنے دینا؟ اب کل جب حکومتی لوگ آ کر بات کریں گے تو آپ لوگ بھی اسی طرح سے رویہ اپنائیں گے؟ مثال کون سیٹ کرے گا کہ اپنے مخالف کو تمیز اور تہذیب کے دائرے میں سنیں بیٹھ کر اطمینان کے ساتھ؟ دیکھیں آپ نے تو پہلے ہی بلکہ دونوں سے بان نے کہہ دیا، لیکن میں سمجھتا ہوں فاروق صاحب تو بڑے پرانے ہمارے ساتھی رہے ہیں، ان کو پتہ ہے یہ اگر آپ کہیں کوئی ریجمنٹل کوئی چیز ہوتی ہے تو اس میں پارلیمانی روایت اور رولز ریگولیشن کے اندر احتجاج ہوتا ہے، اور یہ زیادہ احتجاج اپوزیشن کرتی ہے. کبھی گورنمنٹ نے احتجاج اپنے خلاف تو نہیں کرتے. مجھے سمجھ نہیں آئی، یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے اس طرح کی بات کہ گورنمنٹ جو ہے وہ احتجاج کر رہی ہے. اگر یہ جاتے تھے واک آؤٹ کرتے تھے ہمارے زمانے میں تو ہم تو لابی تک جانے نہیں دیتے تھے، جا کے لے آتے تھے. پچھلے جب ٹنیور تھا ہمارا ہم بھاگتے تھے، 1-2 وزیروں کی ڈیوٹی لگتی تھی، اسپیکر کہتا تھا یا خود ہی ہم جاتے تھے، جا کے ان کو لے آتے تھے کہ جی واپس آ جائے. لیکن اب تو یہ خود کہتے ہیں جائیں 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 دفعہ ہو جائے. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم نے تو یہ بھی تجویز پیش کی تھی کہ آپ لیٹ اسٹارٹ ود دس کہ جو لیڈر آف دا ہاؤس ہے اور لیڈر آف دا اپوزیشن ہے، پرائم منسٹر اور لیڈر آف اپوزیشن دونوں کی تقریر ان انٹرپٹیڈ ہو جی جو بھی ہو، اور یہ ایک آگے بڑھائیں تاکہ آسانی ہو. اور یہ ان کی بھی ڈیمانڈ تھی، اور یہ ایک چیز تقریباً اس پہ ہم پہنچ چکے تھے، اور ہماری پارٹی ہمارے قائدین جو ہے انہوں نے بھی اس کو اپروو کیا تھا. لیکن جب ایک اور منسٹر آ گیا، کل کی میٹنگ میں بات کر رہا ہوں، جب کر رہے تھے شاہ محمود صاحب بڑے ہائپر ہوئے تھے کل کی کیبنٹ میٹنگ میں. ان کو کیا یہ تو آن ریکارڈ ہے کہ کیبنٹ میٹنگ میں کہا گیا کہ لیڈر کی طرف سے کہ شہباز صاحب کی تقریر نہیں ہونے دے. تو یہ ادھر آ کے شاہ محمود جیسا شخص بھی ہائپر تھا اور بہت سرخ ہو کے باتیں کر رہا تھا اس میٹنگ میں جو کل اسپیکر کی چیمبر پہ. اس کے بعد وہ وہاں اگر سالو ہوا، تھوڑا سا سیٹل ہوا، تو شفقت محمود صاحب آ گئے، انہوں نے آگے ایک نیا کٹا کھول دیا. پھر کوئی اس کے بیک ٹو زیرو. پھر جب وہ فائنل ہوا تو اسد عمر صاحب جیسا بندہ بھی آ کے اس نے نیا کٹا کھول دیا. یہ بائی ڈیزائن ہو رہا ہے. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں بائی ڈیزائن ہو رہا ہے، اور یہ کر رہے ہیں. آج بھی شاہ محمود صاحب نے آ کے پہلے ان کو اکٹھا کر کے کوئی میٹنگ کی، اور جب طے تھا کہ آج اسپیکر کی یہ تقریباً آلموسٹ یہ انڈرسٹینڈنگ تھی کہ یہ بڑی افسوسناک رانا صاحب صورتحال، اور یہ ظاہر ہے قومی اسمبلی میں نہیں ہونی چاہیے. اپوزیشن لیڈر کو بھی بات کرنے کا موقع ملنا چاہیے.